कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बहुत मज़े की रेसिपी लेके आए हैं, सरसों का साग और मकई की रोटी। तो हम बिल्कुल विलेज स्टाइल में, देसी स्टाइल में इसको बनाएँगे। तो इसको मैंने चूल्हे पे भी बनाया था, लकड़ियाँ जला के, तो बहुत मज़े का और बहुत इसका टेस्ट डिफरेंट था। तो हम आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये बन रहा है। तो ये बहुत इजीली और जल्दी बन जाता है और बिल्कुल हम देसी स्टाइल में आपको बनाना सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो साग तो हर घर में सर्दियों में बनता है और बहुत मज़े की रेसिपी होती है और हर किसी को पसंद होती है। और इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करें तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट लगता है। और साथ में हम इसके ये देख फ्रेश मक्खन के साथ और मकई की रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने लिए है 1 केजी हमने पालक ली थी और 3 केजी 3 किलो हमने साग लिया है। फ्रेश बिल्कुल साग है। तो इसको हम सबसे पहले इसको छील लेंगे, उसके पत्ते जो होते हैं वो अलग कर लेते हैं और ये जो ऊपर से जैसे छिलका होता है ये रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये सख्त होता है और ये जल्दी गलता नहीं है। तो इसको कर लेते हैं। थोड़ी मेहनत तो होती है इसमें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। तो सर्दियों में तो ये आता है, तो इसको ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये हम इसके पत्ते ऐसे अलग कर लेंगे। तो इसको छील लेते हैं जल्दी जल्दी ये करके, छील के तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इसको। बिल्कुल फ्रेश साग लिया था और फ्रेश इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। ये देखिए इसके फ्लावर सरसों के। तो ये जी हमने इसको छील लिया, इसकी जो इसको छील के तो हम इसकी कटिंग करते हैं। अब इसको बारीक कट कर लेंगे। बहुत इजीली और जल्दी बन जाता है। तो इसकी कटिंग करते हैं। छील लिया, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये इसके जो होते हैं सॉफ्ट छोटे पत्ते वो डाल लेंगे और बड़े हैं जो वो नहीं डालने। तो ऐसे इसकी कटिंग करते हैं। ये जी हमने सारा साग का कटिंग कर लिया। ये पालक भी काट लिया और ये देखिए ये साग भी। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं, अच्छे से इसको धो लेंगे ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो उतर जाए। ये खुले बर्तन में हमने डाल ली है। तो ऊपर से पानी चढ़ा के तो ये अच्छे से इसको 1-2 दफ़ा पानी से अच्छे से धो के तो ऊपर से ये साग जो है वो टोकरी में रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो ये जो मिट्टी होगी वो नीचे सारी बैठ जाएगी और ऊपर से ये साग है निकाल लेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने ये सारा साग वॉश कर लेना। तो बहुत मज़े की रेसिपी होती है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा सर्दियों। ये जी ऐसे ही हमने रख लिया। तो हमारा ये साग सारा वॉश हो गया। अब हम पानी रखेंगे। ये हमने प्रेशर में फ्लेम ऑन किया, प्रेशर में हमने 2 लीटर पानी डाला है और इसको हमने गरम करना है, बॉयल नहीं करना। ये जो गरम हो गया अब हम इसमें साग डाल देते हैं। जितना इजीली आ जाएगा उतना डालेंगे। जब इसको 1-2 बॉयल आने हैं तो इसने कम हो जाना साग ने, फिर हम इसमें और डाल लेंगे। तो ये ऐसे ही पकता है, बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको बताते हैं। तो ये सारा साग हमने डाल लिया। तो इसको कवर करते हैं ताकि इसको बॉयल आ जाए। तो ये बॉयल आया है, देखें कम हो रहा है ना। तो अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। ये जी हमने पालक डाल दी है। अब कवर करके तो इसको पकाते हैं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी होती है। ये जी कवर कर दिया। अब हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया। तो ये 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी स्टीम निकालते हैं और ये देखें अच्छे से कुक हो गया और ये देखें साग अच्छे से गल गया। 20 मिनट में ये जी तैयार हो गया। अब हम इसको घोट लेंगे। इसको अच्छे से मैश करना है।
یہ ایسے نہیں کھایا جاتا، اس کو گھوٹنے کے ساتھ یا ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اس کو کرتے ہیں مکس، اور ہینڈ بلینڈر سے نہیں کریں گے ہم، بالکل دیسی اسٹائل میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ہم یہ اس طرح کا ہوتا ہے، لکڑی کا بنا بازار سے مل جاتا ہے، اسی لیے تو اس کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اچھے سے، یہ دیکھیں میش ہو گیا۔ اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون، یہ 2 چمچ بڑے جو کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے میں نے، نمک میں نے 1 چمچ پہلے ہی ڈالا تھا، اگر مجھے کم لگے گا تو میں پھر اور ڈال لوں گی۔ تو یہ ہمارے تو یہاں ایسے ہی بنتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ یہ جی آدھا چمچ میں نے نمک اور ڈال دیا ہے، اور مرچیں بھی مجھے کم لگ رہی تھی مرچیں، تو یہ میں نے سرخ مرچیں ڈالی ہیں 1 ٹیبل اسپون اور۔ تو اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ تو اب ہم اس میں 3 ٹیبل اسپون 3 چمچ بڑے جو ہیں وہ کھانے والے، وہ میں نے آٹا ڈالا، گندم کا آٹا اس میں ڈالتے ہیں، اس سے اس کا جو ہوتا ہے نا وہ ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ کریمی کریمی بن جاتا ہے۔ تو یہ ساگ ہمارا دیکھیں جی بن کے تیار ہے۔ اب ہم اس کا تڑکا تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت مزے کا بنا ہے۔ یہ ہم نے ایک پین لیا ہے، اس میں ہم آدھا کپ آئل ڈالیں گے، کوکنگ آئل کو گرم کرتے ہیں، اور اب پھر ہم اس میں جنجر گارلک کرش ڈالیں گے، پیسٹ نہیں ڈالنا، کرش کر کے ڈالیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے ڈالا ہے اس میں جنجر گارلک، اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے، گولڈن براؤن کر کے۔ تو اس کو پھر ہم ساگ میں ڈال دیں گے، تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو یہ مجھے تھوڑا ادرک کم لگ رہا تھا، میں نے 1 چمچ اور ڈال دیے، اس کو 1 منٹ سوتے کریں گے۔ یہ تڑکا ہمارا ہو گیا ریڈی، اب ہم اس کو ساگ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جی ہمارا ساگ تیار ہو گیا، بہت مزے کا۔ جب ہم اس کو سرو کریں تو پھر ہم دیسی جو گھی ڈالیں، یہاں آپ فریش مکھن ڈالیں اور اس کے ساتھ سرو کریں تو بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے۔ تو یہ ریڈی ہو گیا ہے، یہ دیکھیں بالکل صحیح کریمی بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی ساگ ہمارا تو ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم مکئی کی روٹی کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے آٹا گوندیں گے۔ تو یہ 2 ہم نے کپ لیا ہے مکئی کا آٹا، اور آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے گندم کا آٹا جو عام گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو 1 گلاس ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہیں گوندنا، نیم گرم پانی کے ساتھ ہی گوندنا ہے۔ تو اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں۔ تو اس میں ½ ٹی اسپون ہم نے ایڈ کرنا ہے نمک، تو اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت مزے کا لگے گا۔ ½ ٹی اسپون ہم نے نمک ڈال دیا۔ اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے، اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں۔ اس کو دوسرے آٹے کی طرح بالکل نرم نہیں بنانا، یہ ذرا سخت ہی ہوتا ہے۔ تو گندم کا آٹا ڈالنے سے نا اس کی ڈو بہت اچھے سے بن جاتی ہے۔ تو اکیلا اگر خالی مکئی کا آٹا بنائیں تو وہ پھر اتنا صحیح سے ہاتھ سے نہیں بنتی روٹی، تو اس لیے اس میں ذرا ڈالتے ہیں گندم کا آٹا بھی تھوڑا سا۔ تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو گوندھ لیتے ہیں۔ یہ اچھے سے بون جاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب ہم اس کو ہتھیلی کے ساتھ 5 منٹ کے لیے پریس کر کے تو ایسے اس کو ریڈی کرتے ہیں، ایسے یہ صحیح سافٹ ہو جاتا ہے ٹیکسچر اس کا۔ اس کو پام کے ساتھ کرنا ہے، ہتھیلی کے ساتھ ایسے۔ یہ ساگ کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی بھی لوگ کھاتے ہیں اور چاول کی بھی، تو میں نے تو مکئی کی بنا لی تھی۔ تو یہ جی آٹا ہم نے گوندھ لیا ہے، یہ ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کو 30 منٹ کے لیے 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے، یہ اچھے سے سافٹ ہو جائے۔ تو اب ہم اس کا تڑکا دیسی گھی میں لگائیں گے ساگ کو۔ جب سرو کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کو بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم اس میں دیسی گھی ڈال کے کھائیں، بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہ میں نے 2 ٹیبل اسپون ہم نے ڈالا دیسی گھی، اور میں 1 چمچ اس میں جنجر گارلک کرش ڈال رہی ہوں، اور تھوڑی سی میں سبز مرچیں بھی ڈالوں گی، ذرا صحیح بن جائے گا ٹیسٹی۔
یہ صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی تو اس میں نے پھر دوبارہ اس کو فرائی کیا تھا۔ تو یہ جی ہو گیا، اب ہم اس میں ساگ ڈال دیں گے، تو اس کو اچھے سے کرتے ہیں کوک۔ یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ساگ، بہت مزے کا۔ تو اب ہم روٹی تیار کر لیتے ہیں۔ تو روٹی میری ساسو ماں کہہ رہی تھی لاؤ میں بنا دیتی ہوں، تو وہ اپنے اسٹائل میں بنا رہی ہیں۔ میں نے تو اس کو بیلنے کے ساتھ بنانا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی نہیں میں ہاتھ سے بنا کے تمہیں دیتی ہوں۔ تو انہوں نے بڑی مزے کی بنائی تھی روٹی۔ یہ ہاتھ کے ساتھ ہی مل کے اس کو آٹے کو، تو پھر ہم نے اس کو گول گول انہوں نے بنایا تھا، بہت مزے کی بنی تھی۔ تو یہ صحیح ہم آپ کو دیسی اسٹائل بتا رہے ہیں، جیسے ہم ولیج میں بنایا جاتا ہے۔ ویسے تو لوگ دوسری طرح بھی آٹا گول کے تو وہ توے پہ ڈال کے تو بناتے ہیں، تو لیکن اصل طریقہ اس کا یہی ہے روٹی بنانے کا، مکئی کی روٹی۔ تو یہ جی بن گئی ہے، دیکھیں کتنی اچھی گول بنی ہے۔ تو اب ہم اس کی ایک سائڈ کوک کرتے ہیں، پھر ٹرن کر کے اس کو گھی لگائیں گے۔ اس کو گھی لگا کے بناتے ہیں، آئل میں نہیں اتنا مزہ نہیں آتا ہے، یہ گھی کے ساتھ صحیح کرسپی بنتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم نے آدھا ٹیبل اسپون میں نے گھی لگایا ہے، 1 ٹیبل اسپون، اور یہ جی کوک ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی مکئی کی روٹی تیار ہے۔ اسی طرح ہم دوسری بھی ریڈی کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو سرو کریں گے۔ یہ دوسری بھی ہم نے ڈال لی ہے توے پہ۔ تو یہ ہمارا جی ناشتہ ہو گیا ریڈی۔ یہ صبح میں نے ناشتے میں بنائی تھی، تو رات کو میں نے ساگ بنایا تھا، تو پھر صبح میں نے کہا چلو نا ساتھ مکئی کی روٹی بناتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے، اور ساتھ میں ہم نے ساگ سرو کیا ہے دیسی گھی کے ساتھ، مکھن فریش مکھن کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ لگے گا۔ تو فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو فرینڈز اوکے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔